अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक चीज़ यानी जानवरों के अंदरूनी किरमों के मुतल्लिक़ डिस्कस करने वाले हैं कि ये किरम कितनी इकसाम के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और अगर जानवर के अंदर किरम मौजूद हैं तो उसकी इलामात कौन कौन सी हैं, यानी हमें पता कैसे चलेगा कि जानवर के अंदर किरम मौजूद है, और अगर हमारे जानवर के अंदर किरम मौजूद हैं तो उसके नुकसानात क्या क्या होंगे, और आखिर में फिर अंदरूनी किरमों के लिए कौन सी मेडिसन अच्छी हैं, कौन सी मेडिसन किस मौसम में पिलानी चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो मामूल से थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में हमने अंदरूनी किरमों के मतलब एक एक चीज़ को वाज़ह करके डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, अगर जानवरों के अंदरूनी किरमों की इकसाम की हम बात करें तो आम तौर पे तो तासुर यही पाया जाता है कि जानवरों के सिर्फ पेट के अंदर ही कीड़े मौजूद होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। जानवरों के पेट के अलावा जानवरों के जिगर में भी ये कीड़े मौजूद हो सकते हैं, जानवरों के फेफड़ों के अंदर भी ये कीड़े मौजूद हो सकते हैं, और इसके अलावा जानवरों की आंतड़ियों में भी ये कीड़े मौजूद हो सकते हैं। और अगर हम इनकी बर वक्त डाइवर्मिंग ना करें तो ये जो किरम है ये जानवरों के खून के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, जो कि जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदा साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, अंदरूनी किरमों को जानवरों का खामोश दुश्मन भी कहा जाता है, इसलिए हमें ये चाहिए कि हम हर 3 से 4 महीने के बाद एक मरतबा अपने जानवरों को अंदरूनी किरमों की मेडिसन ज़रूर पिलाएं। तो नाज़रीन, अब सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिनको देख के आपको पता चल सकता है कि हमारे जानवर के अंदर किरम मौजूद हैं। इनमें से पहली अलामत तो ये है कि आपका जानवर फीड भी सही कर रहा है, यानी खाना ठीक खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिन ब दिन वो कमज़ोर हो रहा है, तो मुमकिन है कि उसके अंदर किरम मौजूद होंगे। दूसरी अलामत यह है कि आपका जानवर फीडिंग कम कर जाए। मिसाल के तौर पे पहले आपका जानवर 1 मन चारा खा रहा था डेली का, और अब वैसे वो जानवर एक्टिव है, कोई बीमारी भी नहीं है उसको, लेकिन उसके बावजूद वो 1 मन की बजाय 20 या 25 किलो चारे पे आ जाता है, तो ये भी एक ऐसी अलामत है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके जानवर के अंदर कीड़ा मौजूद है। तीसरी अलामत यह है कि जानवर की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है या फिर गिड्डें वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। चौथी अलामत यह है कि जानवर की जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है या फिर जिल्द खुरदरी होना शुरू हो जाती है। पांचवी अलामत यह है कि जानवर की रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और जानवर का पेट जो होता है वो नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाता है। छठी अलामत यह है कि आप अपने जानवर को बेहतरीन ग़िज़ा दे रहे हैं, अच्छा चारा डाल रहे हैं, अच्छा वंडा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर गोश्त वाला जानवर है तो वो आपकी फ़ीड के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा, और अगर दूध वाला जानवर है तो जितनी आप खुराक दे रहे हैं उस हिसाब से दूध नहीं दे रहा। तो ये कुछ ऐसी अलामत हैं, अगर इनमें से कोई एक। और अगर हम बात करें कि जानवरों की अच्छी डिवर्मिंग मेडिसिन्स कौन सी हैं जिनको पिलाकर आप अंदरूनी किरमों से छुटकारा पा सकते हैं, तो हमने डिवर्मिंग मेडिसिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ताकि आपकी अच्छे तरीके से रहनुमाई हो सके। कैटेगरी ए में हमने वो मेडिसिन्स रखी हैं जिनको पिलाने से आपके जानवरों के अंदरूनी किरम तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपके जानवरों को मोशन नहीं लगते। जबकि कैटेगरी बी में हमने वो मेडिसिन्स रखी हैं जिनको पिलाने से जानवरों के किरम तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन साथ में जानवरों को मोशन भी लग जाते हैं और जानवर अंदर से साफ़ हो जाता है। तो अगर आपका जानवर ज़्यादा कमज़ोर है या प्रेग्नेंट है तो फिर आप कैटेगरी ए के अंदर मौजूद मेडिसिन्स को चूज़ करेंगे, और अगर आपका जानवर सेहतमंद है और प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आप कैटेगरी बी में मौजूद मेडिसिन्स को चूज़ करेंगे। कैटेगरी ए के अंदर हमने जो मेडिसिन्स रखी हैं उनमें 3 साल्ट होते हैं। पहला ऑक्सफेंडाजोल, दूसरा अल्बेंडाजोल, तीसरा ट्रैक्लाबेंडाजोल, और अब तो खैर चौथा साल्ट भी आ गया है फेनबेंडाजोल, लेकिन ये साल्ट अभी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम तीनों साल्ट पे रहेंगे, पहला ऑक्सफेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और ट्रैक्लाबेंडाजोल।
یہ تینوں سالٹ ایسے ہیں جن کو پلانے سے آپ کے جانوروں کے اندرونی کرم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے جانور کو موشن نہیں لگیں گے۔ اور اگر میں آکسفینڈازول سالٹ میں کوئی اچھے 2-3 برانڈز کا نام لوں تو ان میں سب سے پہلا برانڈ ہے آکسافیکس ہلٹن فارما کا، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ آئی سی آئی کمپنی کا ایک سیرپ ہے سسٹا میکس کے نام سے، اس کے اندر بھی آکسفینڈازول موجود ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کر لیں۔ اگر یہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ اے اینڈ کے کمپنی کا ایک سیرپ ہے اوزو پلس کے نام سے، اس کے اندر آکسفینڈازول موجود ہے، ساتھ میں سیلینیم اور کوبالٹ 2 منرلز بھی موجود ہیں، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر البنڈازول سالٹ کی میں بات کروں تو البنڈازول میں سیلمور فارما کا ایلبن سیل کے نام سے ایک سیرپ آتا ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یا پھر اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پرکس فارما کا زوبن 25 کے نام سے ایک سیرپ آتا ہے، اس کے اندر بھی البنڈازول موجود ہوتا ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پرکس فارما کا یہ ایک اور سیرپ ہے فاربینڈازول کے نام سے، اس کے اندر بھی البنڈازول موجود ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرتا چلا جاؤں ناظرین کہ میں اپنی ویڈیوز میں کسی بھی کمپنی یا پھر کسی بھی برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوتا، میرا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی میڈیسنز بتا دوں جن کا میں نے اپنی پرسنل پریکٹس میں یوز کیا ہے اور ان کا مجھے فیڈ بیک اچھا ملا ہو۔ آپ جو میں میڈیسنز بتا رہا ہوں آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر یہ میڈیسنز اویلیبل نہ ہوں یا آپ کسی اور کمپنی کی میڈیسن استعمال کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو فارمولیشن کا پتہ ہو کہ کون سی فارمولیشن ہم نے استعمال کرنی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹریکلا بینڈازول سالٹ کی۔ تو ٹریکلا بینڈازول میں جو سب سے مشہور برانڈ ہے وہ ہے ٹرائی میکس، پرکس فارما کا، اس کے اندر ٹریکلا بینڈازول موجود ہوتا ہے، ساتھ میں لیوامیسول موجود ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ ورسیڈ استعمال کر سکتے ہیں، آئی سی آئی کمپنی کا ہے، اس کے اندر آکسفینڈازول اور ٹریکلا بینڈازول دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تھوڑی سی اچھی میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسٹار لیب کا ایک سیرپ ہے تھنڈر کے نام سے، اس کے اندر ٹریکلا بینڈازول بھی موجود ہے، آئیور میکٹن بھی موجود ہے اور ساتھ میں البنڈازول بھی موجود ہے۔ اس کا آپ کو ایڈیشنلی فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو سیرپ ہے یہ آپ کے جانور کے اندرونی کرم تو ختم کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیرونی کرم جس طرح چیچڑ یا جوئیں وغیرہ ہیں وہ بھی ختم کر دے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو ٹریکلا بینڈازول کے تینوں سالٹ ہیں، اسپیشلی جس طرح ٹرائی میکس، ورسیڈ اور تھنڈر میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سالٹ آپ کے جانور کے جگر کے کیڑوں کے لیے خاص طور پہ آپ نے استعمال کرنے ہیں کہ اگر آپ کے جانور کے جگر کے اندر کیڑے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو گیا، جس طرح زہر بات کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ میں نے ایک زہر بات کی الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں چینل پہ جا کے۔ تو آپ یہ اگر میڈیسنز استعمال کریں گے، یہ جو ٹریکلا بینڈازول والی ہیں تینوں میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی، ان سے آپ کے جانور کے جگر کے جو کیڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کیٹیگری بی کی جانب۔ کیٹیگری بی میں ہم نے وہ میڈیسنز رکھی تھی جن کو پلانے سے جانوروں کو موشن لگ جاتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں صرف 2 ہی سالٹ ہیں، ایک پہلے سالٹ کا نام ہے لیوامیزول اور دوسرے سالٹ کا نام ہے آکسی کلوزانائڈ۔ یہ دونوں سالٹ جس بھی میڈیسن میں موجود ہوں گے، سمجھیں اس میڈیسن کو پلانے سے آپ کے جانور کو موشن لگیں گے۔ اور اگر کیٹیگری بی میں لیوامیزول یا آکسی کلوزانائڈ میں ہم اچھے برانڈز کی بات کریں تو سب سے پہلا برانڈ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے نلزان یا نلزان پلس۔ نلزان کے اندر لیوامیزول اور آکسی کلوزانائڈ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ نلزان پلس کے اندر انہوں نے کوبالٹ کے نام سے ایک منرل ایڈیشنلی ایڈ کیا ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر سیلمور فارما کا ایک ڈیورمر ہے پنچ کے نام سے، اس کے اندر آکسی کلوزانائڈ بھی موجود ہوتا ہے، آکسفینڈازول بھی موجود ہوتا ہے، ساتھ میں 2 منرلز ہیں کوبالٹ اور سوڈیم، آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے برانڈ کا نام ہے جو میرا فیورٹ برانڈ ہے وہ ہے آکسانڈ، یہ ہلٹن فارما کا ہے، اس کے اندر آکسی کلوزانائڈ اور ساتھ میں آکسفینڈازول موجود ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آئی سی آئی والوں نے ایک زینل کے نام سے سیرپ بنایا ہے جس کے اندر خالی آکسی کلوزانائڈ ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کر لیں۔ پھر اگر سستا آپ نے ایک ڈیورمر استعمال کرنا ہے تو پھر آئی سی آئی والوں کا یہ نیل ورم کے نام سے ایک سیرپ ہے، اس کے اندر خالی لیوامیزول ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بھی میڈیسن خریدیں،
کسی اچھے برانڈ کی کسی اچھی کمپنی کی میڈیسن خریدیں، اور میڈیسن خریدنے کے بعد جو میڈیسن دینے کا جانور کو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کمپنی نے ڈوز باڈی ویٹ کے حساب سے مینشن کی ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی میڈیسن آپ نے لی ہے اس کے اوپر چارٹ موجود ہے، آپ اپنے دیکھیں جانور کا باڈی ویٹ کتنا ہے، اس حساب سے آپ اپنے جانور کو اگر کوئی انجیکشن لگانا ہے تو وہ بھی باڈی ویٹ کے حساب سے استعمال کریں جتنا کمپنی نے ریکمینڈ کیا ہے، اور اگر ڈیورمر پلانا ہے تو وہ بھی آپ نے اتنا ہی پلانا ہے جتنا کمپنی نے ریکمینڈ کیا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ کمپنی نے فرض کیا ریکمینڈ کیا ہے کہ 40 kg باڈی ویٹ کو آپ نے 10 ml پلانا ہے تو آپ 10 کے بجائے 20 یا 25 ml پلا دیں، اس سے جانور کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے ہی میڈیسن کسی اچھی کمپنی کی خرید لیں جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یار انہوں نے جو لکھا ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہوگا، آپ وہ میڈیسن خریدیں چاہے تھوڑی سی مہنگی ہو، اور پھر بعد میں جتنی میڈیسن کمپنی نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے نہ اس سے کم پلائیں اور نہ ہی اس سے زیادہ پلائیں۔ اور اگر آپ کا جانور پریگننٹ ہے تو پھر کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے جانور کو پریگننسی کی حالت میں کوئی بھی ڈیورمنگ میڈیسن نہ پلائیں، لیکن اگر باوجہ ضرورت مجبوری میں آپ کو کوئی میڈیسن پلانی پڑ جائے تو پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کیٹیگری اے کے اندر جو میں نے آپ کو میڈیسنز ریکمینڈ کی ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک میڈیسن پلائیں، کیٹیگری بی کی طرف آپ نہ جائیں۔ اور پھر بھی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ پریگننسی کے پہلے 1.5 ماہ اور آخری 1.5 ماہ کے اندر آپ نے کیٹیگری اے کے اندر سے بھی کوئی میڈیسن نہیں پلانے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ باکس ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کھلا ہے، وہاں پر آپ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔